الحمدللہ اللہ کریم کا احسان ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں دارفان برمنگھم میں ایک بار پھر جمع فرمایا۔ اللہ پاک ہمارا یہ مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ 30ویں پارے سے کچھ حصہ تلاوت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، اور سورہ عبس ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گراں گزرا اور رخ انور پھیر لیا کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا، اور آپ کو کیا خبر، شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا یا نصیحت حاصل کرتا تو سمجھانا اسے فائدہ دیتا۔ وہ جو پرواہ نہیں کرتا تو آپ اس کی فکر میں ہیں۔ وما علیک اللہ یزکا، حالانکہ اگر اس کی اصلاح نہ ہو تو آپ پر کچھ الزام نہیں۔ مکی زندگی کا یہ واقعہ ہے، شان نزول ان آیات کریمہ کا مکی زندگی میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں، اور کفار مکہ کے سردار آپ سے باہم گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دین اسلام کا درس دے رہے ہیں، اور انہی موضوعات پر بات ہو رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نابینا صحابی ہیں، وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، وہ بھی ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ کسی آیہ کریمہ کو سمجھنے کے لیے انہوں نے عرض کی، آپ اس وقت دعوت اسلام ارشاد فرما رہے تھے۔ انہوں نے اپنی بات پر تکرار کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک تھا کہ جب کوئی چیز آپ کو ناگوار گزرتی تو رخ انور پر اس کا احساس پیدا ہو جاتا ناگواری کا، اور بہت زیادہ کوئی چیز آپ کو ناگوار گزرتی تو آپ رخ انور دوسری طرف کر لیتے، منہ موڑ لیتے۔ اب آپ دین کی بات کر رہے ہیں، اور کفار مکہ کے وہ لوگ جو سرداران میں سے ہیں، اگر وہ حق کو مانتے ہیں، ایک انقلاب برپا ہو جاتا ہے پورے مکہ میں۔ جہاں سے دین اسلام کی مخالفت ہو رہی ہے، وہاں سے دین اسلام کے حق میں آواز بلند ہو سکتی۔ اور آپ کے صحابی آپ سے جب سوال فرما رہے ہیں تو آپ نے چاہا کہ یہاں ہیں، پاس ہیں، کچھ وقت ٹھہر کر انہیں جواب دیا جا سکتا ہے، تو جو بات کی جا رہی ہے اس میں یہ مخل نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے دین اسلام کی اشاعت کے اس پہلو کو پسند نہیں فرمایا۔ فرمایا میرے حبیب، جو آپ کے پاس ارزاں ہے، جو حاضر ہے، پہلے توجہ کا حق اس کا ہے، اسے عطا فرمائے۔ اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم وہ ہستی ہیں کہ غالباً غزوہ بدر میں جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں میدان بدر کو چلے تو انہیں مدینہ منورہ میں چھوڑا گیا۔ تو ان کی ذمہ داری مسجد نبوی میں تھی، نابینا تھے، لیکن ضرورت پیش نہیں آئی کسی جماعت کی اذان کے لیے، کسی نماز کے اوقات کے لیے، کسی کو ضرورت پیش نہیں آئی کہ انہیں بتایا جائے۔ جو وقت نماز ہوتا اس کی اذان یہ دے دیا کرتے تھے۔ اتنا اللہ کریم کا ان پر احسان تھا۔ تو یہاں ایک پہلو جس کو حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کوئی بات جو حتمی اور یقینی ہو شریعت اسلامی میں، اسے مقدم رکھا جائے۔ کوئی نفع موہوم ہو کہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، اسے بعید رکھا جائے اگر تقابلی جائزہ آ جائے تو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت للعالمین ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم عن الخطا ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک ارشاد دینی پہلو تو ہے، دنیا کے ایک ایک پہلو کی وہ نشاندہی فرماتا ہے کہ جس میں صدیاں گزر چکی ہیں، کبھی کسی ایک نقطے کی کمی بیشی کے جو ہے
وہ احساس یا تکلیف نہیں آئی، اور انسانی حیات کا تسلسل اس پر گواہ اور شاہد ہے۔ مکی زندگی انتہائی مشکل ہے، انتہا کی مخالفت ہے۔ اس سارے موقع میں بھی اللہ کریم جو ارشاد فرما رہے ہیں، انہیں مقدم وہ قلوب ہیں جو اس کے قرب کو تڑپ رکھتے ہیں۔ اللہ کے حضور دنیا کی جاہ و جلال، دنیا کی حیثیتیں کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اس سے جو دوسرا پہلو نصیب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ امور دنیا میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت ضرورت ہے معاملات کی، حیثیتوں کی، بے شک اسباب کے بغیر اس پہلو تک دیکھیں تو بات اور ہے، لیکن جب آپ اسے کلی طور پر دیکھیں گے تو یہ بات درست نہ ہے، اس لیے کہ دنیا فانی ہے اور آخرت جو ہے وہ ابدالآباد ہے۔ آج کی جتنی ٹیکنالوجی ہے، جتنی سائنس کی ترقی ہے، اس میں بھی اگر یہ سوال آپ رکھیں کہ ایک مخصوص وقت اور ایک لامحدود وقت دونوں کا موازنہ بتا دے، اس کے پاس کوئی حرف، کوئی ہندسہ، کوئی جز ہے نہیں کہ جس سے وہ یہ تقسیم کر سکے، اس لیے کہ ایک پہلو محدود ہے اور ایک پہلو لامحدود ہے۔ اور حیات دنیا کو اگر دیکھا جائے تو اس میں قرآن کریم یہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، حق کو نہیں مانتے، اگر آپ کے ماننے والوں کا امتحان نہ بن جاتا تو ان کی رہائشیں سونے اور ہیرے اور جواہرات کی انہیں اللہ دیتا، اس لیے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ وقتی اور لمحاتی حصے ہیں، ہمیشہ وہ حصے ہیں جس کا ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ایک ایک پہلو سے کلام ذاتی ہمیں آشنا فرما رہا ہے۔ تو یہاں جو نقطہ میں احباب سے اور خصوصاً احباب سلسلہ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ کریم نے ہمیں بحیثیت مسلمان ایک رشتہ عطا فرمایا، پھر خصوصی رشتہ اللہ پاک نے مزید سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے تحت ایک سالک کی حیثیت سے ایک بھائی چارے کی فضا میں ہمیں عطا فرمایا ہے۔ دین اسلام ہر بندہ کے لیے، ہر انسان کے لیے ضروری ہے، اور جب اسے ایمان نصیب ہو تو ہر صاحب ایمان کی ضرورت ہے دین کا جاننا، اس لیے اس کے ذمہ ہے، فرض ہے کہ وہ اپنے حصے کا دین جانے۔ جب وہ دین جانتا ہے تو پھر دوسرا حصہ آ جاتا ہے عمل میں لانے کا، کہ عملی طور پر اختیار کرے، اور جب وہ خود بعمل ہو جاتا ہے تو پھر اس کی ذمہ داری ہے کہ بلغوا انی ولو آیا، او کما قال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کوئی ایک آیا کریمہ، کوئی ایک بات، کوئی ایک حق کا حصہ اس تک جو پہنچا، آگے مخلوق تک پہنچانے کا سبب کرے، چونکہ یہ وہ تسلسل ہے جس تسلسل سے اللہ رب العالمین نے یہ حق ہمیں عطا فرمایا ہے۔ دار دنیا اسباب ہے، عالم سبب میں ہم تک سبب بنا، ہمیں تک جو حق پہنچنے کا سبب بنا، کیا ہم غور کرتے ہیں کہ ہم بھی کسی تک حق پہنچانے کا سبب بنتے ہیں یا نہیں؟ تو دوسرا حصہ جو یہاں سے ہمیں تعلیم کا نصیب ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ دین اسلام کا رشتہ مقدم رکھا جائے، اور اس مقدم رشتے سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو دائرہ اسلام میں نہیں ہے اس کے گلے پڑ جایا جائے، وہ کردار اختیار کیا جائے جو اپنے درمیان محبت اور بھائی چارے کا تو درس دے اور خوبصورتی رہن سہن کی دے، لیکن جو مخلوق اس حق سے باہر ہے ان تک خوبصورت دعوت کا طریقہ بھی وہ کردار ہو۔ اور یہ وہ اصول ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضع فرمائے ہیں، یہ وہ پہلو ہیں دعوت و تبلیغ کے جو خیر القرون میں میسر ہیں۔ تاریخ اسلامی مزین ہے ان حالات اور اس طرح کے واقعات سے کہ دین اسلام کس طرح مخلوق تک پہنچا،
اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بطور توارث مسلمان پیدا کیا، اللہ ہمیں استقامت فی الدین عطا فرمائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ان صدیوں کی دوری جو قرون صلح سے ہے، اس کے باوجود وہ کیفیات کا تسلسل جو روز معاشر تک رہنا ہے، اس میں اللہ نے ہمیں بھی رشتہ دیا، ہمیں بھی اللہ رب العالمین نے وہ تعلق دیا۔ دین اسلام خواب نہیں بیان کرتا، دین اسلام حقائق بیان کرتا ہے۔ دین اسلام مبہم بات نہیں ارشاد فرماتا، مستحکم بات ارشاد فرماتا ہے، اور جو ارشاد فرمایا گیا ہے صدیاں شہادت دیتی ہیں کہ وہ اصول صحیح ترین ہے۔ اس سے زائد بھی کوئی قدم ہے تو نقصان اٹھایا ہے کسی نے، اگر اس سے ایک قدم کم اٹھایا تو بھی اس نے نقصان اٹھایا ہے۔ اگر اصل فائدہ کسی کو حیات دنیا میں بھی نصیب ہوا ہے تو وہ اصول ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضع فرمایا۔ اب اس اظہار تشکر کی کیفیت کیا ہو؟ جیسے آج ایک معاشرے کی روش ہے کہ کوئی بات اچھی لگے تو کہہ دیا جائے کہ ہاں جی بہت اچھی بات ہوئی، بہت اچھی محفل ہوئی، بہت اچھا کلام تھا، بہت اچھی نعت مبارک سنی، ماشاء اللہ سبحان اللہ، اور گھر کو گئے، اور جب گھر کے گئے تو پھر کوئی خیال نہ رہا کہ جو میں سوچ رہا ہوں وہ کیا بہر ہے، جو میں عمل کر رہا ہوں وہ کس حصے کا ہے، جو میری معمولات زندگی ہے، یہ جو عشق مصطفیٰ کا اظہار ہے، اس میں صبح سے شام تک آپ کے حکم کی کتنی پابندی ہے، جس زندگی کو میں جس بحر پر بسر کر رہا ہوں، اس کی منزل آخرت میں کیا جا کر بنے گی، وہ کون سے نتائج ہوں گے جو میرے اعمال پر مرتب ہوں گے، کیونکہ برزخ یا آخرت وہ حصہ ہے، اس کی تعمیر یہاں ہے، اس کا سما یہاں سے جائے گا۔ اللہ معاف فرمائے اگر کوئی آگ جلا رہا ہے تو اس کی خشک لکڑی یہیں سے اس کو تیل لگا کر بھیج رہا ہے، اگر کوئی اپنے لیے آسائش تعمیر کر رہا ہے تو اس کے باغات کی اور اس کی ٹھنڈک کا سبب بھی یہیں سے جا رہا ہے، اور یہ سارا اس کا انحصار کردار پر ہے۔ آج میں یہ دیکھتا ہوں کہ جتنا دنیاوی علوم میں ایک بات عام ہوئی ہے کہ اٹس یور لائف، جتنا ہم بچوں کو یہ پڑھا رہے ہیں، جتنا اس بات کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہر کوئی کہتا ہے یہ میری زندگی ہے، بے شک تیری زندگی اللہ نے تجھے دی، لیکن جس نے تجھے دی اس نے گزارنے کا سلیقہ کیا دیا؟ جب یہ ربط ٹوٹ گیا ہے تو آپ یقین مانیں ہم اپنے تصورات جو معاشرے پر اپنی گفتگو میں بیان کرتے ہیں، وہی تصورات دین اسلام پر بھی ہم بول رہے ہوتے ہیں، وہی پہلو ہم بندے اور مالک کے رشتے کے درمیان بول رہے ہوتے ہیں، وہی بحر میں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ قرآن کریم کی جو سمجھ مجھے ہے اور کسی سے سمجھنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، سامنے موجود ہے، اس کا ترجمہ ہے، اگر عربی نہیں آتی تو جو زبان مجھے آتی ہے اس کا ترجمہ اس میں میسر ہے، میں سمجھ رہا ہوں، میں کافی ہوں۔ تو یہ جو انسان مدنی اتباع ہے، جو مل جل کر رہنے والا ہے، عجیب حال کو پہنچ چکا ہے کہ معاشرے میں آپ جس طرف دیکھیں افرادی قوت ہے، اور سب کو قریب جا کر دیکھیں تو ہر کوئی اجتماعی نہیں، انفرادی زندگی بسر کر رہا ہے یہ تخلیق مل جل کر رہنے والی، اور آبادیوں کی آبادیاں ظاہراً اکٹھی رہ رہی ہیں، زندگی انفرادی گزارتے چلے جا رہے ہیں۔ اب جب اپنے ان اصولوں سے ہٹے گی، یہ تخلیق جو خالق نے عطا فرمائے یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کا بیلنس برقرار رہے، تو جب ہی ہم اپنے گرد و پیش دیکھتے ہیں کہ ہے سب کچھ، بندہ تکلیف میں، اس سے پوچھیں کیا نہیں ہے، وہ کہتا ہے سب کچھ ہے، اس سے پوچھیں تو پھر کیا تکلیف ہے، کہتا ہے یہ مجھے نہیں پتا، لیکن بے سکونی ہے، کوئی سکھ نہیں۔ وہ جو کردار ہے ہمارا، اس کے اثرات نہ صرف ہم پر مرتب ہوتے ہیں، اس کارگاہ حیات، اس عالم خلق پر مرتب ہوتے ہیں۔ قرآن کریم اور اس کی آیات شہادت دیتی ہیں ان موضوعات پر۔ تو جو اللہ کریم کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا، یہ اجتماعات، محافل نعت، وہ محافل جن میں سیرت پاک بیان کی جاتی ہے،
یہ سارا جمع ہونا محض ایک جمع ہونا اور ڈسپرس ہو جانا نہیں ہے. اپنا حال ایسے موضوعات پر رکھا جائے، ایسی گفتگو کے روبرو اپنے آپ کو کھڑا کیا جائے، اور وہ جو پہلو ہے کہ جہاں کوئی بات کی جا رہی ہو، ہر کوئی بیان کرنے والا اور سماعت کرنے والے حاضرین میں سے چاہے ہزاروں کا مجمع ہو، ہر فرد یہ سمجھتا ہے کہ یہ تنبیہ ہے، یہ دوسرے کے لیے، میں تو اس سے مبرہ ہوں. جہاں قرآن و حدیث سے امور دنیا کی رہنمائی بیان کی جا رہی ہوتی ہے، اس میں جو کمی بیشی اپنے حصے کی ہے اس سے ہر کوئی تصور کر رہا ہوتا ہے کہ خیر ہے، اللہ معاف فرمانے والے ہیں، یہ تنبیہ دوسروں کو ہو رہی. حالانکہ ضرورت ہے کہ جو میں یہاں بیٹھا آپ سے عرض کر رہا ہوں، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میرے ذمے ہے دین کا جاننا اور اس کا اختیار کرنا. تو تبھی تو خوبصورت الفاظ ہیں، انداز ہیں، آواز کا زیر و بم ہے، اثر کوئی نہیں. کلام ذاتی موجود ہے، ارشادات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ہماری زندگیوں میں نظر نہیں آتے. پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اختیار میں نہیں. اور اگر اسی طرح، اور آج کا یہ جو کرائیٹیریا ہے کہ جو میں چاہوں وہ درست ہے، یہ میری زندگی ہے، اور جو لینڈ آف لا ہے، ود ان دا لمٹس آف لا میں آزاد ہوں، اگر اسی بات کو لے لیں تو بندے مومن کو اگر یہ بات اور یہ نقطہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ود ان دا لمٹس آف اسلام آزاد ہوں، تو پھر وہ کیا سمجھا؟ امور دنیا کو اس بحر میں سمجھتا ہے، اور اسی اصول پر جب دین کی بات آتی ہے تو اسے نہ سمجھے. معزز سامعین کرام، اس سارے کا انحصار جو ہم سے محترم پہلے بات کر رہے تھے ہمارے میڈیا کے احباب، تو جو ان کے جواب میں گزارش پیش کر رہا تھا، یہ وہ انسانی وجود میں گوشت کا لوتھڑا ہے جو یہ نہایہ خانہ دل یہاں ضرورت ہے کہ یہاں جو تعلیم ہے اس پر وہ یقین نصیب ہو کہ وہ عمل سے ظاہر ہو. بے شمار لوگوں تک جانے کا موقع ملتا ہے، بے شمار احباب کی آراء سننے کا موقع ملتا ہے، مزاج مختلف، رنگ و نسل مختلف، حالات مختلف، لیکن جب تک اس حق کا وہ پہلو جو اختیاری طور پر ہمارے معاشروں میں نہیں آئے گا، کہیں سکھ ہو نہیں سکتا. جتنی بحث کر لی جائے، جتنا زور بیاں ہو، جتنی تقریر ہو، کوئی حاصل نہیں. جب انہی موضوعات کو ہم بات کرتے ہیں، ان حالات کو ہم دیکھتے ہیں، تو جو بات میں نے کی ہے نا کہ اللہ کا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں کیفیات قلبی کے بحر سے جوڑا. یہ وہ موضوع ہے جو یقین کی وہ کیفیت دیتا ہے جسے حق الیقین کہتے ہیں. چونکہ باقی جتنی گفتگو میں نے کی ہے، اسے اگر یقین کی کیفیت پر آپ تولیں گے تو پہلا حصہ آ جائے گا علم الیقین، جاننا. جاننا عمل پر نہیں بندے کو آمادہ کرتا، متزلزل رہتا ہے. جیسے کسی نے دور سے دیکھا کہ شاید دھواں ہے، پھر خدشہ ہو کہ شاید وہ گرد و غبار اٹھی ہے، تو یہ ایک کیفیت اسے علم الیقین کی ملے گی کہ کچھ ہے، صحیح طور پر سمجھ نہیں پا رہا لیکن کچھ ہے. دوسرا حصہ یقین کا آتا ہے عین الیقین، آنکھ سے دیکھے. اس نے دیکھا کہ نہیں واقعی آگ جل رہی ہے، اتنا قریب تھا کہ اس نے دیکھا کہ آگ جل رہی ہے. اسے ایک کیفیت کہ ہاں نہیں آگ ہے، یہ جل رہی ہے، جو کچھ اس میں ہے وہ بھی جل رہا ہوگا.
تیسری کیفیت آتی ہے حق الیقین، پاؤں آگ میں رکھ کے کھڑا ہو نا تو اسے سمجھ آئے گی کہ آگ جلاتی کیسے ہے، تو بڑا فرق ہے۔ تو جب کیفیت حق الیقین کی ہوتی ہے تو جو کچھ سنا جا رہا ہے، جو کچھ مانا جا رہا ہے، اس کا نہاں خانے دل تک اتنا یقین محکم نصیب ہوتا ہے کہ وہ عمل تک پہنچتا ہے، وہ محض گفتگو تک رہتا نہیں ہے۔ تو جب آپ ذکر پر آتے ہیں اور ذکر کی محافل کو دیکھتے ہیں اور ان لطائف و مراقبات کی بات کرتے ہیں تو یہ ساری محنت اس لیے ہے کہ جو کچھ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا، جو اس نے ہمیں عطا فرمایا، اس پر وہ یقین محکم نصیب ہو کہ خالص نیت سے اس کی ادائیگی ہو۔ خیبر کے قلعے جب فتح ہوئے تو محاصرہ جن دنوں ان کا چل رہا تھا، تو محاصرے کے دوران ایک قلعے سے ایک حبشی غلام اسلامی لشکر میں آیا۔ اس نے چاہا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاؤ۔ آپ نے اجازت فرمائی، آنے دیا۔ اس نے کچھ سوال عرض کیے، جو کچھ اس نے ان قلعوں میں دوران محاصرہ بحث سنی تھی، اس نے بات کی کہ آپ کا دعوی نبوت ہے، آپ آخرت کی بات کرتے ہیں، اللہ کی رضا کی بات کرتے ہیں، آپ جنت اور دوزخ کی بات کرتے ہیں۔ تو جو اس کا سوال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب ارشاد فرمایا۔ آخر میں جو اس کا سوال تھا وہ یہ تھا، اگر میں اسلام قبول کروں تو کیا اللہ مجھے بھی جنت میں بھیج دیں گے؟ غریب، مسکین، غلام، کوئی بلانا پسند نہیں کر رہا۔ تو وہ جس رویے سے گزر رہا تھا اسی رویے کو دیکھتے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے بھی اللہ جنت میں بھیج دیں گے، مجھ غلام کو بھی بھیج دیں گے؟ فرمایا بے شک۔ اس نے کلمہ وہاں پڑھا تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ، میرے پاس بکریاں ہیں، چرواہ تھا، مالکوں کی بکریاں ہیں، وہ میری ذمہ داری۔ آپ نے فرمایا واپس ہانک دو، ہر ایک کے گھر پہنچ جائے گی۔ آپ کے حکم کی برکت کو اس نے واپس ہانک دی، ہر بکری اپنے مالک کے گھر پہنچ گئی۔ تو جو اس وقت مارکہ ہونے جا رہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں، وہ اس میں شامل ہو گیا اور اس میں شہید ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان سے گزرے تو آپ نے اس کے وجود کو دیکھا تو منہ دوسری طرف کر کے، آپ رخ انور دوسری طرف کر کے گزرے تو کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے رخ انور پھیر دیا۔ آپ نے فرمایا اللہ کریم نے اس کے وجود کو خوشبو سے بھر دیا ہے، اللہ کریم نے اس کی خدمت پر اپنی مخلوق معمور کی ہے، میں نے چاہا کہ وہ اپنے حال میں ہے تو اپنے حال میں رہے۔ اب کتنی عبادات اس نے کی، کتنے فرائض ادا کیے، کتنی نفل اور کتنی تہجدیں نصیب ہوئیں، کتنی تسبیحات اس نے پڑھی، صدق دل سے اللہ کے حبیب کے حضور پیش ہو گیا۔ اگلی جو چند سانسیں تھیں اس نے اللہ کے حوالے اور اس کے سپرد اور اس پر قربان کر دیں، درجہ صحابیت پر فیض ہو گیا اور اخروی حیات کی ابدی کامیابیاں جو ہیں اسے نصیب۔ بات اس خالص نیت کی ہے۔ ہماری عبادات اخروی حیات میں تعمیر کا سبب نہیں ہے، ہمیں اس قابل کرتی ہیں کہ اللہ کا قرب نصیب ہو، آخرت کا جو کچھ نصیب ہے وہ اللہ کے کرم اور اس کی رحمت سے ہے، بخشش اپنی محنت سے نہیں کوئی لے سکتا۔ ہم پر تو اتنی عطا ہے کہ ہم قرض خواہ اتنے ہیں، اپنا سارا زندگی صرف کر دے عبادت پر تو جو مقروض ہے وہ اپنا قرض سے نہیں نکل سکتا، اتنا عطا ہے اس کی۔ یہ کیسے ممکن ہے وہ کہے کہ میں نے قرض بھی چکا دیا اور پھر میرا حصہ وہاں چلا گیا کہ میری بخشش میرے اعمال کے بدلے آ جائے؟ ممکن نہیں۔ پھر اللہ کریم توفیق عطا فرمائیں، فرائض کی ادائیگی نصیب ہو، عمل صالح نصیب ہو، اللہ قبول فرمائیں
روز محشر اللہ پاک بخش دیں، اللہ راضی ہوں، بہت بڑی بات، بہت بڑا اس کا احسان۔ اس لمحے، اس قیامت کے دن جب یہ سمجھ آئے کہ اور بھی کچھ تھا جو اس رضا سے اور اس کے قرب کے منازل کو بھی جا سکتا تھا، کوئی حل ہو۔ سما وہ، کتاب اور رجسٹر وہ جو اس حیات کے ساتھ یہاں سے رخصتی کے ساتھ بند ہو گیا، تو پلٹ کر کون آئے گا؟ کوئی نہیں آئے گا۔ تو یہ جو موقع ہے جس میں اور آپ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ جو محافل ہیں، جو ہم سب کا مل بیٹھنا ہے، یہ اپنے اپنے قلوب پر ایک دستک دینا ہے۔ ہم جس زندگی میں دین اسلام تارک الدنیا ہونے کا نام نہیں ہے۔ تصوف نہیں کہتا کہ دنیا کے معاملات چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو، جابس چھوڑ دو، بچے اپنا خاندان چھوڑ دو۔ تصوف یہ نہیں کہتا۔ تصوف وہ کیفیت ایمان کی دیتا ہے جو عملی طور پر انسان کو ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت لے آتی ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تحت رزق حلال کمانے جاؤ گے تو کیا فرمایا گیا ہے؟ عین عبادت۔ بچوں کو سنبھالنا، ان کی پرورش کرنا، اپنے والدین کی خدمت کرنا، ایون اپنے وجود کا خیال رکھنا، دین اسلام میں کیا فرمایا گیا؟ تو یہ وہ سارے پہلو ہیں کہ زندگی کا ایک ایک حصہ جو ہے وہ عبادت کا درجہ اختیار کرتا چلا جاتا ہے، لیکن اس کا انحصار کہاں ہے؟ اس کا انحصار اس چیز پر ہے جس چیز پر آخرت میں ترازو لگا کر اعمال پرکھے جائیں گے۔ انما الاعمال بالنیات۔ تو یہ وہ شعبہ ہے تصوف کا جو خالص نیت کا سبب ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جو اللہ جل شانہ کی رضا کے ساتھ اس کے قرب کے منازل کا ہے۔ تو اسے عام نہ جانیے، یہ اس کا کرم اور احسان ہے۔ اپنے درمیان وہ محبت رکھیں۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ آپ کفار مکہ کو دعوت اسلام دے رہے ہیں، آپ کو کاروباری حیات پر بحث نہیں فرما رہے۔ اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے حبیب نہیں، جو میرا متلاشی ہے اہمیت اسے دیں، جو مان رہا ہے اس کا خیال رکھیں۔ آپ کے فرمان سے اسے جو کیفیت پاکیزگی کی ملے گی، آپ کے فرمان سے جو اس کی اصلاح ہوگی، وہ یقینی ہے آپ اس کی طرف متوجہ ہوں۔ تو جب ہم اسی بحر کو اپنی ذات پر دیکھیں گے کہ ایک طرف وہ معاملات ہیں جسے دنیا کہتی ہے کہ درست ہیں، ایک طرف وہ معاملات ہیں جس کی تاریخ انسانی بھی گواہی دے رہی ہے، جو قرآن و سنت ہیں کہ یہ وہ حصے ہیں جو زندگی کو بھی سہل کرتے ہوئے اخروی حیات کی تعمیر ہیں۔ اس بحث میں کس پہلو کو اختیار کرنا ہے؟ بحیثیت مسلمان اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے۔ پھر اسی طرح جب آپ آئیں گے ذکر کرنے اور ذکر پہنچانے کے حصوں تک، تو وہ کون سا ذاکر ہے، وہ کون سا باعمل مسلمان ہے جس کے زبان، جس کے کردار سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچے؟ وہ کون سی مثال ہے جو ہم ذکر کرنے کے بعد تلخ جملوں میں لے کر مخلوق کو بتائیں گے کہ ہم اللہ اللہ کرتے ہیں، کیفیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک ہیں، ہماری آواز جو ہے اس میں مٹھاس نہیں آ رہی؟ آپ ایسی اس کی مثال لیں کہ جیسے دن چڑھتا ہے، سورج روشن ہوتا ہے، اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، تو بڑا دور تک، وسیع دوری تک نظر بھی آتا ہے، اور باریکی تک دیکھیں تو ذرات مٹی کی بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں۔
زمین ہموار ہے، اونچی ہے، نیچی ہے، نظر آ رہا ہے، صاف ہو گیا، مطلب صاف ہے، حالات صاف ہے، نظر آ رہا ہے۔ اس صاف نظر آنے نے چلنا ہے یا جو مسافر ہے اس نے قدم اٹھانا ہے؟ وہ صاف نظر آنا، اس روشنی اور اس نور کا ہونا، یہ تو اللہ کا احسان ہے، سہولت ہے، قدم مسافر نے اٹھانا ہے۔ جب اللہ اللہ کرو گے غلطی اور کوتاہی پر دستک ضرور ہوگی، اچھائی کی سمجھ ضرور آئے گی کہ یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ قدم کس نے اٹھانا ہے؟ مسافر نے۔ اگر دنیا میں کوئی طریقہ، کوئی سلیقہ، کوئی ذریعہ ایسا ہے کہ کسی کو پکڑ کر زبردستی عبادات پر لگانا ہے، زبردستی مسلمان کرانا ہے، پھر امتحان دنیا کا کیا ہے؟ کل بھی میں نجی محفل میں بیٹھا تھا پروگرام کے بعد، تو مجھ سے کسی نے بات کی، آپ کوئی دم کر دیں کہ میری نماز پختہ ہو جائے۔ میں نے کہا آپ کو سونے کے لیے دم نہیں چاہیے، آپ کو کھانے کے لیے دم نہیں چاہیے، آپ کو پینے کے لیے دم نہیں چاہیے، اس بات کے لیے دم چاہیے جو ہے ہی امتحان۔ یہ کیسے ممکن؟ یہ وہ فیصلہ ہے جو نیا خانے دل کا ہے، اور ذکر اور اللہ کی یاد۔ ایک بہت عام اس شعبے سے ناواقف جو وہ بات کرتے ہیں کہ کوئی اسم اعظم مل جائے، اور اس کا پتہ مطلب کیا لیتے ہیں؟ کئی دفعہ مجھ سے بھی یہ اتفاق ہوا کہ سوال کیا کہ اسم اعظم بتا دیں، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا لفظ ہے، کوئی ایسا بڑا اسم ہے، وہ بتا دیا جائے تو وہ جو بندہ اس کی تسبیح کرے گا، جو وہ چاہے گا وہ ہوگا، جیسا وہ چاہے گا ویسا ہوگا، جب چاہے گا ہوگا۔ بات یہ ہے کون سا اسم اعظم ہو سکتا ہے اللہ کے مقابلے میں؟ اور اللہ اللہ نصیب ہو، فرائض کی ادائیگی ہو اور نفلی حصوں تک رسائی نصیب ہو، وہ فرماتا ہے میں تیری آنکھیں بن جاتا ہوں، تیرے کان بن جاتا ہوں، تیری زبان، تیرے ہاتھ اور پاؤں بن جاتا ہوں۔ عطا ہے اس کی کہ بندہ وہ چاہتا ہے جو رب کائنات چاہتا ہے، مالک وہ ہے، مخلوق ہے، اور یہ کیفیت نصیب ہو کہ جیسے اللہ کو پسند ہو بندہ ویسا ہو جائے، تو پھر بات ہے فنا فی اللہ کی۔ آج یقین مانیں، چونکہ موضوع نازک ہے، اس پر بحث بھی نہیں کرتے، لیکن میسر نہیں آیا کہ کہیں گلوبلی پھرتے ہوئے میں نے یہ دیکھو کہ فنا فی الرسول کی کیفیت پر کوئی بات کر رہا ہو۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک جگہ کسی اور ملک سے تعلق تھا، مسلمان بھائی تھے، تو تصوف پر بات ہوئی، تو مجھے انہوں نے تصوف پر بات کی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیسے آپ ذکر کرتے ہیں، تو انہوں نے مجھے لطائف کا بتایا، تو میں نے عرض کی کہ کیسے لطائف، آپ کا سبق ہے کیا؟ تو اس نے مجھے اپنی جیب سے ایک کاغذ نکال کر دیا، اس نے کہا مجھے یہ نہیں معلوم کرنا کیسے ہے، ہوتے کیا ہیں، یہ مجھے معلوم ہے، ان کے نام یہ ہیں، استاد نے لکھ کر مجھے کاغذ پر دے دیا کہ جا تیرا سبق یہ ہے، میں نے کاغذ لکھ کر جیب میں رکھا ہوا۔ ان حالات میں اللہ نے ہمیں ایسے بزرگ اور ایسی ہستیاں عطا فرمائی ہیں جو اس لطیفے قلب سے محنت کراتے ہوئے سالک کو فنا فی الرسول کی کیفیت تک پہنچاتے ہیں۔ کتنا کرم اور احسان! جانتا کوئی نہیں، سمجھتا کوئی نہیں، بتا کو نہیں سکتا، تو یہ اس کا احسان ہے، یہ کرم ہے اس کا۔ اب اس سارے حالات میں آ کر اور اس سارے کا محاصل صحبت صالح ترا صالح کند، اگر یہ نصیب نہیں ہے تو پھر اللہ اور اس کے حبیب کے نام پر یہ فکرہ جچتا نہیں ہے، صحبت طالع ترا طالع کند۔ اس صحبت جو اللہ اور اس کے حبیب کے نام پر ہے، اس کی مٹھاس ہمارے کردار سے عیاں ہو،
حلال حرام کی تمیز ہو، اچھے برے کا لحاظ ہو، اپنے ذمہ داریوں کا احساس ہو، دنیا کو اپنی قوت بازو پر نہیں اپنے طور پر کلی سبب اختیار کرتے ہوئے توکل الی اللہ ہو، دنیا کے لیے بسر نہ کی جائے، دنیا آخرت کی تعمیر کو بسر ہو۔ یہ باتیں کہنا اور ہے، اس کیفیت سے گزرنا اور ہے۔ اللہ رب العالمین یہ چاشنی ایمان کی عطا فرمائے۔ یہ جو طریقے اور سلیقے ذکر اذکار کے آپ کو بتائے جا رہے ہیں، میں ایک دفعہ حضرت رحمۃ اللہ بڑے حضرت جی کی تحریر دیکھ رہا تھا، فرما رہے تھے کہ بڑیاں محنت کی ہیں، ایک ایک طریقہ، ایک ایک پہلو اس پر محنت کی ہے، اس میں جو کو کمی بیشی تھی اسے حذف کیا، سہل کر کے آپ کو بتا رہے ہیں میاں اس منزل کو جانا ہے تو راہ یہ ہے، آؤ محنت کرو۔ اور ایک دوست نے مجھے کہا کہ عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے کہا جو باتیں آپ کرتے ہیں کیفیات قلبی کی وہ مانتا ہے دل، لیکن ہمارے جو عالم کا کورس ہے اس میں تزکیے کی اتنی بحث اس طرح نہیں ہے جیسے آپ کہتے ہیں، تو اگر ممکن ہو تو آپ ہمیں تحریر میں کوئی وہ چیزیں دے دیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، علماء کی بحث میں، کہ ہمیں یہ تشنگی نہ رہے۔ میں نے کہا جی میں کوشش کرتا ہوں، تو میں نے اب آپ سے بات کی، میں نے کہا ایسا مجموعہ جمع کریں جس میں ان علماء کی تحقیق شامل کریں جنہوں نے علماء کے کورس بنائے، کہ جو ان کی تحقیق قرآن و حدیث اور تصوف پر ہے اس کی روشنی میں اسے جمع کریں۔ حالانکہ وہ نقطہ میں نے لکھا نہیں ہے، کیونکہ میں کوئی چیز ایسی نہیں لکھنا چاہتا جس پر کوئی اعتراض اٹھانے کے لیے اسے سہولت ہو کہ اس سے اعتراض اٹھا لو۔ تو اس میں ایک بزرگ کی تحریر ملی، وہ کہتے ہیں کہ اگر 50,000 سال زندگی ہو نا اور شیخ نہ ہو تو آپ محنت کرتے رہیں اور کوئی کام نہ کریں، ممکن نہیں ہے کہ آپ لطیف قلب حاصل کر سکیں۔ تو اللہ نے ہمیں ایسے مشائخ عطا فرمائے کہ جو ہمیں ان منازل کی ان بلندیوں تک کہ جہاں کا تذکرہ کر کے بندہ شاید اس لیے بھی تذکرہ نہیں کرتا کہ کوئی سمجھ نہ پائے، اس کا نقصان نہ ہو۔ بڑی لائبریریاں آپ دیکھیں، بڑی بڑی کتب اور تحقیق دیکھیں تصوف پر، جہاں کوئی کسی بزرگ نے ارشاد فرمایا مبہم پہلو سے فرمایا ہے، اس بات کو سمجھنے کے لیے پھر ایک درجہ چاہیے ذکر کرنے کا تو وہ بات سمجھ آتی۔ ہمیں انہوں نے جو سکھایا، سیل سکھایا، جو لکھ کر دیا وہ اتنا آسان لکھ کر کے دیا کہ آج جو اٹھتا ہے وہ پڑھ رہا ہے کہ لطیف قلب کی حدود و قیود کیا ہے، طریقہ کیا ہے، سلیقہ کیا۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اس کا کرم۔ تو یہ سارے باتیں حصے موجود ہیں، بات اب اس فیصلے کی ہے جسے اللہ کریم نے جس پہلو کو پسند فرمایا کہ اے میرے حبیب آپ نے ان کی سمجھنے کو چھوڑ کر رخ انور کیوں پھیر لیا؟ تو قرآن کریم ایک ایک آیا، ایک ایک حصہ قیامت تک کے لیے رہنمائی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس آیا کریمہ کا اطلاق اس ایک واقعے پر ہے اور بات ختم ہوگی اور ہمیں مقصد اس کی اطلاعات ہی نہیں۔ انبیاء معصوم عن الخطا ہیں، آپ کی ذات تو رحمت للعالمین، آپ کی صدقے تو اللہ نے مخلوق پر رحم فرما۔ بات ہماری سمجھ کی ہے، تعلیم ہمیں دینا مقصود ہے، اور یہ ارشاد روز معاشر تک بلند ہوتے رہیں گے۔ اس کا فیصلہ ہے، وہ جیسے چاہے اسے کر لیں۔ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، آپ اس کی فکر نہ کریں میرے حبیب،
اس فیصلے کا اختیار میں نے اسے دیا ہے، جس راہ کو چنے گا اس منزل کو پا لے گا۔ وما علیک اللہ یزکا، حالانکہ اگر اس کی اصلاح نہ ہو تو آپ پر کچھ الزام نہیں۔ یعنی ہم نتائج کے مکلف نہیں ہیں، عمل کے مکلف ہیں، اور با عمل ہو کے ہی کسی کو عمل کی دعوت دی جا سکتی ہے، وگرنہ تو منافقت کے پہلو میں چلا جائے گا۔ تو جب آپ کو ذکر کا طریقہ، سلیقہ، ساری باتیں بتائی اور سمجھائی جا رہی ہیں، اس پر محنت فرمائیں، اپنے لطائف پر محنت کریں، راسخ ہوں گے۔ اور یہ جو کیفیت ہماری ہوتی ہے نا کہ کہیں بازار سے گزرے، کسی محفل میں گئے، کہیں غمی خوشی میں گئے تو پلٹے تو نماز کا بھی خیال کوئی نہ رہا۔ اب ہوتا پتہ کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے اسباق راسخ نہیں ہوتے، کمزور ہوتے، ہم محنتیں نہیں کرتے۔ اگر راسخ لطیفہ قلب نصیب ہو تو محافل میں جا کر بے نمازی نہیں ہوگا سالک، وہاں سے کوئی نہ کوئی اٹھ کر نماز ادا کرنا شروع کر دے گا، اتنی ایمانی کیفیت اس کے ساتھ ہوگی۔ تو جب آپ لطائف محنت کریں گے تو آپ کو مراقبات کے لیے جو آپ کی روح ہے اس کو قوت نصیب ہوگی، اور جب وہ پرواز شروع ہوگی تو وہ منازل نصیب ہوں گی جو قرب الہی کی ہے۔ فنافر رسول کا نصیب ہونا بہت بڑا اللہ کا احسان ہے۔ میں تو اکثر اپنے بیان میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد ہونا کتنا کرم اور احسان ہے اللہ کا۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ سمجھ عطا فرمائے، آپ تمام کا آنا قبول فرمائے، ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو استقامت فی الدین عطا فرمائے۔ یہ رونق اللہ نے دی ہے، اپنے اس مرکز کو آباد رکھیں، یا اپنے اللہ اللہ کی جو ضرب ہے اسے لگایا کریں، کوشش کیا کریں کہ یہ مل بیٹھنا ہمیں مضبوط کرے، یہ مل بیٹھنا ہمیں وہ کردار دے جو مخلوق تک اس حق کو پہنچانے کا سبب ہو۔ ہمارے درمیان بہت نفاق ہے، جماعتوں کے نام پر، افراد کے نام پر تفریق جو ہے وہ نفرتوں تک بڑھ چکی ہے۔ ایسا کردار ادا کریں جو واپس اس امت کو محبت میں لائے، اس امت کے دعوت و تبلیغ، درس و تدریس، ذکر و اذکار، ان محافل کو آپس کی وہ محبت دے جو یہ مخلوق تک حق پہنچانے کے لیے کوشش کریں، بام دست و گریبان ہوں۔ اور ابھی میڈیا سے جب میری بات ہو رہی تھی تو میں نے ایک بات ان کو بڑی خوشی سے کہی ہے کہ اللہ کا احسان ہے کہ جو سلسلہ عالیہ سے متعلقہ لوگ ہیں وہ محنت کش ہیں، محنت کرتے ہیں۔ ان کی تربیت میں یہ نہیں ہے کہ محنت چھوڑ دو اور جو گورنمنٹ کے ہیں سپورٹس پروگرام ان پر آ جاؤ۔ ان کی تربیت میں یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے خلاف قوانین کا اطلاق ہو رہا ہو، تمہارا کردار ایسا ہو جو ایک عملی نمونہ ہو بہتر کردار کا۔ تو یہ میں آپ سب کے سامنے، ابھی وہ میڈیا کے دوست بات کر رہے تھے تو ان کو جواب میں یہ کہہ رہا تھا، تو یہ اللہ کا احسان ہے، یہ برکت ہے اس اللہ کی۔ اللہ کریم حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درجات بلند فرمائے، لمحہ لمحہ بلند فرمائے۔ اللہ کریم نے انہیں سبب بنایا ہم جیسے خطا کاروں، گناہ گاروں کو اس دولت سے مالا مال کرنے کا، اور اللہ پاک ہمیں توفیق عمل دیے رکھے۔ جو کچھ ہمیں اپنے بزرگوں سے ملا ہے اللہ توفیق دے ہم اپنے بچوں تک دے کر جائیں، کیونکہ یہ بات نہیں ملتی، ناپید ہو گئی ہے۔ قدریں دنیا کی جو ہمیں ملی ہیں ہم نہیں دے پا رہے اولاد کو، اللہ توفیق دے کہ یہ جو ہمیں بطور توارث کیفیات کا سلسلہ نصیب ہوا ہے اللہ کرے آگے ہمارے بچوں تک جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔